اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ غدیریوں کو، حلالیوں کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ اہل سنت مصادر میں سے، اہل سنت راویوں میں سے کون کون سے ہیں جنہوں نے ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کیا اور لکھا، اور حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا کو ذکر کیا، اور ان آیات کے مصداق کو ذکر کیا کہ اے رسول حکم پہنچا دیجئے۔ تو اس کے بارے میں کافی چیزیں موجود ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقیقت کو پہچانے، جانے کہ حقیقت کیا ہے۔ ضد پہ، اپنے آباء و اجداد کی ضد پہ نہیں ٹھہرے رہنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم خدا ہوتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ کی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ یہ خداوند کریم کی طرف سے سخت پیغام تھا۔ حجۃ الوداع کے بعد رسول کریم نے جوفہ کے قریب غدیر خم کے مقام پر پھر حاجیوں کو اکٹھا کیا اور پھر وہاں ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کروایا۔ بلند کیا ہاتھ مولا امیر کائنات کا اور کہا کہ یہ میرا وزیر جانشین ولی اور میری طرف سے یہ آپ پر سردار ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پھر وہاں راوی کہتے ہیں کہ یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام مدینہ، کہ آج دین مکمل ہوا، نعمتیں تمام ہو گئیں اور اللہ راضی ہو گیا ولایت علی کے بعد۔ تو اگر ولایت علی آپ رسول کے بعد نہیں مانتے تو پھر دین مکمل نہیں ہوتا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو اہل سنت کچھ محققین اب پیش کر رہے ہیں، اور علی علیہ السلام کو مولا مانتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کے بھی کلپ موجود ہیں، الحمدللہ معیار مودت پر پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر محمد علی انجینئر کوشش کرتے ہیں مودت کا تقاضا پورا کرنے کی، لیکن بعض اوقات وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ میں ان کا احترام کرتا ہوں، محقق ہیں، لیکن وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ کیا بیان کیا گیا ہے اہل سنت کتب میں سے؟ یہ جو آیات ہیں کہ اے رسول پیغام پہنچا دیجئے، اگر آپ نے پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اس کے بارے میں بھی جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ یہی پیغام تھا مولا امیر کائنات کا۔ پھر پیغام پہنچنے کے بعد آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس کے بارے میں بھی محققین اور مورخین اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ وہی اعلان تھا جس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بارے میں تھوڑا حوالے اور انشاءاللہ یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ بہت ہی موثق شخصیت ہیں اہل سنت کے نزدیک، اور وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ 18 ذی الحج، یہ حوالہ ہے تاریخ دمشق کا۔ تاریخ دمشق کتاب ہے اہل سنت کی، جلد نمبر 42 میں کہتے ہیں کہ 18 ذی الحج عید کا دن ہے۔ 18 ذی الحج عید کا دن ہے، اور اس دن روزہ رکھنا ثواب ہے۔ کیونکہ رسول کریم نے فرمایا الیوم اکملت لکم۔ اس کے یعنی یہ آیت جو نازل ہوئی اس ضمن میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں سردار ہوں اس کا علی سردار ہے۔ یہ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنے کا بھی ثواب ہے 60 سال کی عبادت کا، اور یہ پس منظر ہے اس ثواب کا، اور یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ دین مکمل ہوا علی کی ولایت کے بعد۔ پھر آگے جو ہے مسند احمد، کتاب مسند احمد جو ہے احمد بن حنبل موثق ترین شخصیت اور اہل سنت کی موثق ترین کتاب، جلد نمبر 38 تحقیق کی ہے، جو تحقیق ہے جلد نمبر 38 میں شعیب الارنبوط کی۔ شعیب ارنبوط تحقیق کرتے ہیں اور صفحہ نمبر ہے 33۔ اس میں کہتے ہیں کہ بریدہ جو ہیں صحابی ہیں رسول کریم کے یمن کی جنگ کے بعد، یمن پہ ایک جنگ مسلط تھی، مولا امیر کائنات رسول کریم کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اور جنگ کے بعد جب بریدہ واپس آتے ہیں تو پھر مولا امیر کائنات پر کچھ اعتراض کرتے ہیں رسول کے سامنے بیٹھ کے، تو رسول کریم غصہ ہو جاتے ہیں، غصہ ہو کے کہتے ہیں کہ الست اولا بکم، کیا میں تم سب سے بہتر نہیں ہوں؟ کیا میں تم سب کی جان و مال پر فضیلت نہیں رکھتا؟ تو سب کہتے ہیں جی بالکل۔ تو پھر کہتے ہیں جس طرح میں ہوں اسی طرح علی تم پر افضل ہے۔ پھر وہیں فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں سردار ہوں اسی طرح علی آپ پر سردار ہے۔ تو جو بھی رسول کو من سبہ فقط سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ تو جو 60 سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتے رہے، کیونکہ مولا امیر کائنات کو برا بھلا کہنا رسول کریم کو برا بھلا کہنا ہے، اور یہ اہل سنت کی کتب میں تاریخ میں موجود ہے کہ مولا امیر کائنات کو 60 سال تک بنی امیہ نے برا بھلا کہا۔
تو ہم پھر رسول کے ساتھ ٹھہریں یا ان کے اوپر برا بھلا کہنے والوں کے ساتھ ٹھہریں؟ یہ انصاف میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ عام کتاب نہیں ہے، صحاح ستہ میں سے ہے۔ امام حافظ ابن ماجہ القزوینی کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے اور یہ حدیث موجود ہے کہ جس جس کا میں سردار ہوں اس کا علی سردار ہے۔ یہ جلد نمبر 56 تحقیق وہی ہے شعیب الارناؤوط کی، اور یہ صفحہ نمبر 56 اور جلد نمبر 1 میں یہ موجود ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اسی مسند ابن ماجہ میں کہتے ہیں کہ آگے پھر حدیث رسول کریم نے یہ بھی کہی کہ جو علی کو دشمن ٹھہرائے گا وہ میرا دشمن ہے۔ تو جو علی کے ساتھ جنگیں لڑے وہ پھر علی کا دوست ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، وہ پھر رسول کا بھی دشمن ہے۔ اس کے بعد کتاب شرح مشکل الآثار امام طحاوی، یہ بھی تحقیق الارناؤوط ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 18، کہ یہ حدیث صحیح و سند ہے کہ جس جس کا میں سردار ہوں اس کا علی سردار ہے۔ اس کے بعد خصائص علی ابن ابی طالب، بہت ہی اہم ترین کتاب اہل سنت کی، اور یہ عام شخصیت نے نہیں لکھی، امام نسائی نے لکھی ہے، اور امام نسائی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے مسلم سے بھی زیادہ حفظ رکھتے تھے، احفظ من المسلم، اور ادق الرجال تھے کہ رجال میں بھی بہت زیادہ دقیق تھے۔ امام نسائی نے یہ مولا امیر کائنات کے خصائص پر پوری کتاب لکھ ڈالی ہے، اور وہ گزارش ہے اہل سنت برادران سے بھی کہ وہ اسٹڈی کریں خصائص علی ابن ابی طالب امام نسائی کی۔ وہاں بھی صفحہ نمبر 24 میں یہی حدیث ذکر کی گئی ہے، من کنت مولا فعلی مولا، اور یہ مختلف طرق سے اور مختلف طریقوں سے اور مختلف جو ہے رجال سے یہ حدیث آئی ہے۔ ایک ہی حدیث ریپیٹ نہیں ہو رہی، یہاں بعض اہل سنت کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی حدیث ریپیٹ ہو رہی ہے، نہیں، مختلف الفاظ بھی بعض حدیث میں تبدیل ہیں، راوی بھی تبدیل ہیں، اور جو ہے حدیث کا متن بھی تبدیل ہے۔ اور یہاں جو ہے متعدد طرق ہیں، جس میں مسند احمد نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، فی الفضائل کتاب فضائل میں، اور ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا ہے، حاکم نے ذکر کیا ہے، خوارزمی نے فی المناقب میں ذکر کیا ہے، شریعہ کتاب میں جو ہے امام محدث الآجری نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2204 میں ذکر کیا اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح و سند ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر العسقلانی نے جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 142 میں، اور یہ اہل سنت کی کتب سے میں نے خود پڑھ کے پھر ان چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ اپنی طرف سے انہوں نے حوالے دے دیے ہیں، یہ دعوت ہے، ہر مسلمان کو دعوت ہے کہ علی مولا ہیں تو پھر علی ہی مولا ہیں۔ علی اور علی کے بیٹوں کے ساتھ عداوت کر کے، علی کے والد کے ساتھ عداوت کر کے ان کو ولی تو ظاہری طور پہ اگر آپ مان لیں، بعض ظاہری طور پہ بھی نہیں مانتے، وہ تو ابن الحرام ہے، کیونکہ یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک یبغضک الا خبیث الولادہ، کہ اے علی آپ سے محبت فقط وہی کرے گا کہ جو حلال زادہ ہے۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں، اہل سنت کتابوں میں موجود ہے، اور بغض رکھتا ہے وہ حرام زادہ ہے۔ جو علی سے محبت نہیں رکھتا وہ اپنے اندر خود انصاف کر لے کہ علی کی محبت اس میں ہے یا نہیں ہے، علی کی مودت اس میں ہے، علی کو وہ ولی مانتا ہے، سردار مانتا ہے، آقا مانتا ہے، علی کے بیٹوں کو، علی کے والد کو وہ سردار اور آقا مانتا ہے، تو محبت ہے؟ نہیں تو نہیں ہے، پھر وہ خالی ڈھانچہ ہے اس کے اندر محبت کا۔ اور علی کو ولی مانے، علی کو سردار مانے، علی کو آقا مانے، کیونکہ اتنے سارے آپ کو حوالے بھی دیے ہیں اور اتنی ساری احادیث بھی ذکر کی ہیں اور قرآن کی آیات بھی ذکر کی ہیں کہ علی ولی ہیں، سردار ہیں، وزیر ہیں رسول کے، اور جو ولی اور سردار ہو اور وزیر ہوں رسول کے، ان کا پھر گیپ نہیں آ جاتا، وہ ڈائریکٹ وزیر اور ولی ہوتے ہیں۔ مومنین سے ملتمس ہوں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔